बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रूहानी वज़ाइफ के हवाले से खूबसूरत प्रोग्राम, और इसमें हम कोशिश करते हैं कि उन सवालात के जवाब दिए जाएं जो आपके ज़हनों में जो है ना उलझन पेश करते हैं, उनकी सुलझन हम आपके लिए लेके आते हैं। और बहुत सारे ऐसे सवालात जो आप करना चाहते हैं और आप उसका हल जानना चाहते हैं, वज़ाइफ के एतबार से जो है ना बहुत खूबसूरत नाम और अपने अंदर खुद एक इदारा। और हम देखते हैं कि बहुत सारे बेशुमार क्लिप्स जो हैं वो आपके देखे जाते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आपको पसंद किया जाता है। और आप देखते हैं शख्सियत के एतबार से कि जन्नात के एतबार से अगर उनके हवाले से बात की जाए, उनकी सेब ज़दा की चीज़ों के हवाले से बात की जाए, तो पीर साहब का बहुत मोतबर इस हवाले से काम भी है और नाम भी है। आज सवाल लेकर पीर अबू नुमान सैफी साहब के ऊपर तशरीफ़ फरमा हुए हैं, वो एक ऐसा सवाल है कि जदीद दौर है। हर इंसान वन टच के फासले पे आ गया है। मोबाइल से वो हर चीज़ की सहूलत जान लेता है। वो मोबाइल के ज़रिए अपने मसाइल का हल जानना चाहता है। वो कोई दवा भी हो तो वो भी मोबाइल के थ्रू कहता है कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, मुझे गूगल ऐप से जो है वो कोई ना कोई चीज़ मिल जाए, और मैं वो खुद, जिसे हम सेल्फ मेडिफिकेशन कहते हैं, कि खुद अपनी जो ना मर्ज़ भी तजवीज़ कर लेना और ख़ुद दवाई भी अपने आप को रिकमेंड कर देना, ये आज के दौर के इंसान का मसला है। और अगर वज़ाइफ के अतबार से बात करें तो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा कि लोग जाते हैं यूट्यूब के ऊपर और जाकर कहते हैं कि हमें ये मसला है, हम उस हवाले से वज़ाइफ निकाल लें। और कई लोग, मैं कई लोगों से ज़ाती तौर पर मिला हुआ हूँ, वो एक वज़ाइफ नहीं, सुबह के वज़ाइफ अलग करते हैं, शाम के अलग करते हैं, रात के अलग करते हैं, अक्सर तो रात को सोते भी नहीं हैं, वज़ाइफ कर रहे होते हैं, लेकिन मसला जूं का तूं है बढ़ के मसला बढ़ जाता है, मसला हल नहीं होता। हालांकि वज़ाइफ तो वो कर रहे हैं, वज़ाइफ तो वो रूटीन से कर रहे हैं, और एक नहीं कितने वज़ाइफ कर रहे हैं। ये ऐसा ही है कि अगर वो कोई मेडिसिन ले रहे हैं डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे नहीं, अपनी रिकमेंडेशन पर, वो दवाई तो ले रहे हैं अपनी तशफ़ी के लिए, लेकिन मर्ज़ बढ़ता जा रहा है कि ना मर्ज़ ख़त्म हो। तो आज का सवाल अपने इस एतबार से बहुत अहम रखा, लोगों के सवालात थे इस एतबार से, क्योंकि वज़ाइफ तो हम कर रहे हैं, लेकिन कोई हमें जो है ना उसका हल नज़र नहीं आता। जिस काम के लिए करते हैं वो मकसद पूरा नहीं होता, बल्कि किसी नए काम में पड़ जाते हैं। तो आज पीर साहब को तशरीफ़ फरमा हुए हैं, आज हमें मौका मिला कि इनसे जानें कि आखिर पीर साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम आपको। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप? वरहमतुल्लाहि खैरियत से हैं? वबरकातुहू। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल आज का ना बड़ा मुनफरिद सा है। हम जिस दौर में जी रहे हैं, लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं। हम देखते हैं कि लोग कहते हैं हमारे मसले का, जिस तरह मैंने कहा, वो मोबाइल के थ्रू जानना चाहते हैं। बिल्कुल। लोग वज़ाइफ कर रहे हैं और बेतहाशा कर रहे हैं, और हर बंदा यहाँ पे आमिल बना हुआ है। जी, मैं वजीफा आपको बताता हूँ, ऐसे दिल करे उसके अपने घर के मसले ना हल होते हो, हाँ जी। लेकिन वो वज़ाइफ बताने के लिए बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह कोई उनकी डिग्री भी नहीं है, वो बता रहे हैं और लोग वज़ाइफ कर रहे हैं, लेकिन मसला उनका हल नहीं होता। लोगों का मसले बढ़ जाते हैं। आखिर क्या वजह बनती है कि वजीफे तो हो रहे हैं लेकिन उसकी तासीर भी नहीं है, ना वो मसला हल होता है उनका? तो कहाँ पे रुकावट आती है, कहाँ पे बंदिश आती है? या बताने वाले मुस्तनद नहीं है, या सुनने वाले उस दिल जमी से नहीं सुनते? कहाँ पे कहीं कमी कजी रहती? ज़रा देखने वालों को इस हवाले से मुस्तफ़ीद कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर मोहम्मद आरिफ तैयबी साहब। आपका सवाल बड़ा शानदार है और सवाल जानदार भी है, और वक़्त की ज़रूरत भी है, और बहुत अहम ज़रूरत है इस टॉपिक पर बात करने की, बात सुनने की और बात को समझने की। आज का आपका सवाल बहुत सारे लोगों के लिए एक ख़ूबसूरत पैगाम है, और बहुत सारे लोगों के लिए एक इस्लाह भी है और एक फ़िक्री पहलू भी है। अगर हम आगाज़ करें तो इस बात से करते हैं कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। वज़ाइफ सुबह के भी कर रहे हैं, दोपहर के भी कर रहे हैं, शाम के भी कर रहे हैं। यूट्यूब भरा पड़ा है, और यूट्यूब पर आप आ जाएं, टिकटॉक पे आ जाएं, फेसबुक पे आ जाएं, ऐसे ऐसे लोगों के वज़ाइफ हैं, वो कहते हैं जी गर्दन मेरी पे गोली चला देना अगर ये वजीफ़ा काम ना करे। ये मैंने खुद देखे हैं। मेरी कनपट्टी पे रख के बंदूक चला देना जी अगर मेरा वजीफ़ा असर ना करे तो। आखिर कौन सी ऐसी मुसीबत पड़ी है इतने सख्त जुमले कहने की? ये समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये चीज़ें गुलूव की तरफ जाती हैं और झूठ पर मबनी हैं। इस तरह की चीज़ें, ऐसा जो लोग कहते हैं ये ठीक नहीं। अगर उनकी आप शक्लें देखें, उनके चेहरे देखें, और उन लोगों के आप हुलिये देखें, तो आपको हुलिये और चेहरे से ही पता चल जाना चाहिए कि ये जो बताने वाला है ये अपनी बात करने में कितना सच्चा है और इसके अंदर सदाकत कितनी है। एक तो ये बात है
کہ غیر مستند لوگ جو ہیں اور ناسمجھ لوگ جو ہیں، نا آشنا ہے اس فیلڈ سے اور اس معاملے سے نا واقف ہیں، نا بلد ہیں، وہ لوگ وظیفے بتا رہے ہیں، اور اس طرح کے وظیفے بتانے والوں کی وجہ سے ایک معاملہ ہے جو بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ چونکہ پوری دنیا سے لوگ اٹیچ ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے پروگراموں کو سنا جاتا ہے، فرانس ہو گیا، امریکہ، یو کے اور ساؤتھ افریقہ، اسی طرح ناروے، ڈنمارک اور جاپان، چائنا، پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر کتنی ہی دنیا ہے، 100 سے زائد ممالک ہیں جہاں تک الحمدللہ ہمارے چینل پیر ابو نعمان رضوی سیفی کو دیکھا جاتا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ ہمارے اور بھی چینل ہیں جو مختلف ناموں سے ہیں، وظائف انفو کے نام سے اور وظائف اولیاء کے نام سے، اور اس کے علاوہ علی رضا شاہ سیفی کے نام سے، اور اس کے علاوہ اور بھی ایسے نام ہیں جن ناموں سے یہ پروگرام چل رہے ہیں، اور مختلف لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں۔ تو جو میں پہلا بتانے لگا ہوں پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جو غیر مستند لوگ ہیں، جن کو خود کسی سے اجازت نہیں ہے، جو خود کسی سے خلافت یافتہ نہیں ہے، ان کو خلافت ہی نہیں کسی پیر صاحب سے، اور وہ پیر صاحب بنے ہوئے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر بغیر ڈگری کے ڈاکٹر نہیں ہوتا، حکیم بغیر حکیم کی ڈگری کے اور اس کی سند کے حکیم نہیں ہوتا، حافظ کو جب تک استاذ الحفاظ سند ایشو نہ کریں تو وہ حافظ نہیں ہوتا، اسی طرح عالم دین ہے، جب تک وہ علماء کے زیر نگرانی وہ علم حاصل نہ کرے اس وقت تک وہ عالم نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ڈاکٹر ہے، مکینک ہے، ڈرائیور ہے، تو جو بھی شعبہ ہے اس شعبے کے اساتذہ سے جب تک بندہ فیض یاب نہیں ہوتا اس وقت تک وہ اناڑی ہے، وہ اس کا محرم راز نہیں ہے۔ تو اگر اناڑی ڈرائیور ہو تو وہ گاڑی میں سواریاں بٹھا لے، تو آپ ایمان سے بتائیے، مجھے آپ سب سے جواب چاہیے کہ کیا وہ گاڑی کو منزل مقصود پہ لے جائے گا؟ مجھے آپ کی زبان سے جواب چاہیے۔ ہاں جی، بولو تو صحیح یار، ڈرتے کیوں ہو؟ وہ گاڑی کو امن و امان کے ساتھ لے جائے گا منزل مقصود پر؟ اللہ اکبر، نہیں لے کے جا سکے گا۔ اسی طرح کوئی حافظ قرآن ہے لیکن اس نے کامل استاد سے حفظ نہیں کیا، تو کیا وہ تراویحوں میں کھڑا ہو کے مصلی سنا لے گا؟ ہاں جی، علامہ صاحب، وہ اپنے آپ کو عالم کہتا رہے لیکن کسی کامل استاد سے اور مستند علماء سے پڑھا نہیں، تو کیا وہ عربی عبارات کو، وہ احادیث کو، وہ قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ اور مخارج کے ساتھ وہ قرآن کی تلاوت سنا لے گا؟ نہ پڑھ سکے گا، نہ سنا سکے گا، نہ کسی کو پڑھا سکے گا، بلکہ اس کو تو خود کو سمجھ نہیں تو وہ دوسروں کو کیسے سمجھائے گا؟ تو یہاں ایسے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن لوگوں کو وضو کا بھی نہیں پتا، جن لوگوں کو غسل کا نہیں پتا، جن لوگوں کو اپنی پاکیزگی کا نہیں پتا، جن لوگوں سے آپ کلمہ شریف سن لیں ان لوگوں کو کلمہ شریف نہیں آئے گا، جن لوگوں سے آپ دعائے قنوت سن لیں ان کو دعائے قنوت نہیں آئے گی، جنازے کی دعائیں سن لیں وہ نہیں آئیں گی، وضو کا طریقہ نہیں آئے گا، وہ لوگ وظائف بتا رہے ہیں۔ اب ان وظائف کو کرنے سے بتانے والے تو ہو گئے اس طرح کے، اب کرنے والے ہیں ان کے معاملات کیا کیا ہیں؟ ایک بندہ کہتا ہے میں عربی عبارت اسی طرح پڑھتا جاؤں، وظیفہ سمجھو پڑھ لیا میں نے، کام ہو جانا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں 30 سیکنڈ کے اندر یا 30 منٹ کے اندر یہ وظیفہ کرو، دولت گھر میں برسنے لگے گی، دروازے توڑ کے دولت آئے گی، چھت پھاڑ کے دولت آئے گی۔ کوئی بندہ راتوں رات آئے گا 50 لاکھ دروازے کے آگے رکھ کے چلا جائے گا، یہ پڑھو۔ کوئی کہتا ہے یہ پڑھو
1 करोड़ भी मांगोगे तो रातों रात आएगा, कोई बंदा दे जाएगा। कोई कहता है ये वजीफा पढ़ो, फरिश्ते आएंगे टोलियां बना के, नोटों की बोरियां लेके आएंगे, आपके घर फेंक के चले जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? नहीं होता। लेकिन ऐसा हो भी सकता है। कैसे होगा ये बाद में बताऊंगा, पहले ये बताऊं कि क्यों नहीं होता ऐसे, क्यों नहीं होता ऐसे। बताने वाले का अपना यकीन भी कमजोर है, बताने वाले के अपने जो इब्तदाई मामलात हैं वो सारे के सारे कमजोर हैं, उसकी जो शराइत हैं वो कमजोर हैं, उसको खुद को नहीं पता कि ऐसा होना है या नहीं होना। नंबर 2, जो करने वाले हैं, ईमान से बताइए जन्नत की कुंजी क्या है? बोलो तो सही यार। आप कहेंगे हम तो पढ़ते ही नहीं है। क्या पढ़ते हैं? नमाज पढ़ते हैं? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो अल्लाह का फजल है, पढ़ते हैं नमाज। जन्नत की कुंजी क्या है? नमाज। और नमाज की कुंजी क्या है? वुजू। और वुजू की कुंजी क्या है? तहारत। वुजू की कुंजी क्या है? सारे बोलें क्या है? तहारत। अब एक बंदे की तहारत ही ठीक नहीं है। क्यों जी? जिसकी तहारत ठीक नहीं उसका वुजू ठीक नहीं, और जिसका वुजू ठीक नहीं, क्या उसकी नमाज ठीक होगी? नमाज भी ठीक नहीं। तो जब नमाज ठीक नहीं, जो अल्लाह की इबादत है वो कबूल नहीं, तो उसका वजीफा कैसे कबूल होगा? ये बुनियादी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। वुजू ठीक नहीं तो जाहिर है नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी तो उसके वज़ाइफ भी कबूल है, वो बेनमाज का बेनमाज रहेगा। और हमने बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम से सुना है कि बेनमाज बंदा जो है उसका तो कोई और अमाल भी उसके कबूल नहीं होते, क्योंकि उसके बारे में वाज़े हदीस मुबारका है, बैनल मुस्लिम वल कुफ्र तरक सलात। इतनी सख्त वईद है तारके नमाज के हवाले से। एक नहीं बेशुमार जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को गिरा दिया, उसने दीन की छत को गिरा दिया। और नमाज ऐसा रुकन है इस्लाम का जिसे अस्सलातो व इमादुद्दीन के नाम से नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज दीन का स्तून है। जिसने नमाज को छोड़ दिया ऐसे है जैसे उसने दीन की छत को गिरा दिया। तो जब नमाज ही नहीं होगी, एक बंदा बेनमाजी है खुद, फिर आगे और चले, हम दूसरों के हक खा रहे हैं, बेटियों के हक, बहनों के हक खा रहे हैं। और बहनों बेटियों के हक लोग खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? उनको उनका हिस्सा नहीं देते। कुरान से जंग करते हैं या नहीं करते? अल्लाह के कुरान ने फरमाया है कि बेटे को 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्सा। तो लोग ये देते नहीं है, कुरान से जंग करके उनके वज़ाइफ कबूल हो जाएंगे? और रिज़्क़े हराम खाने से वज़ाइफ कबूल हो जाएंगे? मैं फिर आगे और थोड़ा सा ले चलता हूं आपको। रिज़्क़े हराम खाने से वज़ाइफ भी कबूल नहीं होंगे। रिज़्क़े हराम भी खाया, नजायज़ रिश्वत खाई, सूद खाया, नजायज़ तरीके से माल लोगों का गस्ब किया, हड़प किया, और यतीमों का हक खाया, यतीमों का हक खाया। और यतीमों का हक खाने के साथ साथ आप ये देखें कि उनके वज़ाइफ फिर कैसे कबूल होंगे, उनके वज़ाइफ में तासीर कैसे होगी। मैं बताता हूं कि वजीफा बेअसर क्यों होता है। वो यकीन कामिल की मंजिल भी नहीं है, वो यकीन कामिल की परवाज भी नहीं है। वजीफा करना पूरी यकसुई के साथ, तवज्जो अल्लाह की तरफ हो कि जिसकी बारगाह में मैं ये अमल पेश कर रहा हूं, मेरी ताकत कोई नहीं है, वो सारी ताकतों का मालिक है, वो सारी कुदरतों का मालिक है, वो कुल कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, परवरदिगार है, पालनहार है। वो जो चाहे, जिस वक्त चाहे और जिस तरह चाहे उसी तरह आने वाहिद में हो सकता है। यकीन कामिल हो तो यकीन के पंछी कहीं और उड़ रहे हैं, एक पंछी यकीन का मशरक की तरफ, एक मगरब की तरफ, एक शिमाल की तरफ, एक जनूब की तरफ।
पंछी बिखरे हुए हैं सोच के, और सोच का, ख्यालात का, यकीन का पंछी वो काबू में नहीं है। वो इधर उधर भटके हवा में मारे मारे फिर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना हवा में तीर चलाना, तो इस तरह हवा में मारे मारे फिर रहे हैं, उनकी कोई मंजिल नहीं है। तो ऐसे में वजीफा काम नहीं करता, वजीफा बेअसर हो जाता है। कितने लोग हैं जिनको गुस्ल के तरीके का नहीं पता, नजस हो जाते हैं, नजासत हो जाती है, उनके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। कितने लोग हैं जो वुजू करते हैं, गुस्ल करते हैं, और गुस्ल करते हुए कानों में उंगलियां नहीं मारते, कानों के सुराख खुशक रह गए, नाक में पानी बस ऐसे करके कर दिया, तो ये हड्डी तक पानी नहीं पहुंचाते। और अगर हड्डी तक पानी ना पहुंचा तो मुफ्ती साहब आप बताइए वुजू गुस्ल हो गया। और मुंह में पानी लेते हैं तो कुल्ली यहीं से बस मुंह में डाला पानी और बाहर निकाल दिया, और शर्त कहां तक थी, ये हड्डी जो है, हाँ जी, यहां तक गरारा करें, और पूरे बदन के ऊपर बाल के बराबर भी जगह खुश्क न रहे, और मुकम्मल तौर पर उस तरह वुजू करें, उस तरह गुस्ल करें जिस तरह अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। अगर उस तरीके के मुताबिक नहीं करेंगे, वो दरिया क्रॉस कर जाएं, नहरें क्रॉस कर जाएं, समुद्रों में गोता जन हो जाएं, वो पाक नहीं हो सकते। आप ईमानदारी से बताइए कितने लोग हैं जो इस मामले में एहतियात करते हैं और कितने लोग हैं जो बेएहतियात रहते हैं। और पेशाब करते हुए कितने लोग हैं जिनके पेशाब के कतरे उसी तरह कपड़ों पे फिर पड़ते हैं, अपने ही कतरे पेशाब के, और वो टिश्यू इस्तेमाल नहीं करते। हमारे मुर्शद गिरामी इमाम खुरासान मुजद्दिद दौरान हजरत ताजदार सिलसिला आलिया सैफिया हजरत अखुंज़ादा सैफुर रहमान मुबारक पीर अर्ची व खुरासानी अलैहि रहमतुर रहमान के बड़े ही महबूब नज़र खलीफा सैयदिना व मुर्शदिना हुज्जतुल इस्लाम आफ्ताब विलायत शेखुल कुरान वल हदीस हज़रत मुफ्ती डॉक्टर पीर मोहम्मद आबिद हुसैन रिजवी सैफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप हमें इरशाद फरमाया करते थे और ताकीद फरमाते थे कि अपने पास टिश्यू लाजमन रखो। क्या रखो? टिश्यू लाजमन रखो, हर एक की जेब में टिश्यू होने चाहिए, सख्ती से हुक्म फरमाते थे, टिश्यू लाजमन रखो। किस लिए? कि जब आप पेशाब से फारिग होते हैं तो आप टिश्यू से अपने आप को साफ कर लें। किसी ने कहा हुजूर ये तो टिश्यू तो इसलिए नहीं होता, तो आपने फरमाया लाओ टिश्यू, टिश्यू लाए, फरमाया कलम लाओ, वो पेन लेके आपने निब उसके ऊपर रखी, टिश्यू के ऊपर, टिश्यू की तह लगा के ना उसके ऊपर रखी, तो वो से ही चूस गया। फरमाया ये टिश्यू उसकी स्याही को चूस गया है, तो यानी ये ईंट का काम दौरे हाजिर में देता है कि आप इसको अपनी सफाई और पाकीज़गी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वाशरूमों में ईंटें कहाँ से लेके आओगे, मट्टी का ढेला कहाँ से लेके आओगे? तो उससे आप अपने आप को साफ करें और उसके बाद आप तहारत करें, वुजू करें, ताकि पेशाब के कतरे जो हैं वो आपके बदन पर और अपने कपड़ों पर ना पड़े। और कितने लोग हैं आप देखेंगे कि उनको तो इस मसले के बारे में पता भी नहीं, पेशाब करते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, जल्दी जल्दी उठते हैं, उसी तरह वो पेशाब के कतरे कपड़ों पे लगे, बदन पे लगे, उसी तरह आके वुजू किया। और वुजू में भी क्या तरीका है? अल्लाह अकबर। एक अच्छा भला आदमी वुजू कर रहा है, एड़ी उसकी खुश्क है, एक नौजवान आया, उसने कहा हजरत आपका वुजू सही नहीं हुआ, आपकी एड़ी खुश्क है। हजरत ने गुस्से से देखा है, ओए तू दाढ़ी रखी है, ओए तू दाढ़ी रखी? उसने कहा जनाब मैंने दाढ़ी रखी है या नहीं रखी, आपकी एड़ी बहरहाल खुश्क है। हाँ जी, आप अपना वुजू दुरुस्त कर लें। तो यानी कि हम अपनी गलती को भी मानने को तैयार नहीं, बजाय इसके कि शुक्रिया अदा किया जाए। अगर कोई गलती की इस्लाह करे तो उसका शुक्रिया अदा किया जाए। तो जब हम ये सारे काम नहीं करते, ईमानदारी से बताइए वजीफा असर करेगा?
رزق حلال کھایا نہیں. دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ رزق حلال کھاؤ، دعاؤں میں تاثیر آئے گی. وظیفہ کیا ہے اصل میں؟ دعا ہی تو ہے. تسبیح کیا ہے؟ دعا ہی تو ہے. اور وہ دعا آپ کی قبول ہوگی آپ کے اندر آپ نے جس جثے کو پالا ہے، جس وجود کو پالا ہے. کبھی غور و فکر کریں کہ ہم نے اس کو رزق حلال سے پالا ہے یا رزق حرام سے پالا ہے؟ اس کی پرورش کس چیز سے ہے؟ اور پھر وظیفے اثر کیوں نہیں کرتے؟ وظیفے بے اثر کیوں ہیں؟ میں نے جو اس کا مشاہدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے وظیفوں کو مؤثر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ابتدائی چیزیں درست کر لیں. ہماری تو ابتدائی چیزیں ہی درست نہیں ہے تو وظیفہ کیسے اثر کرے گا؟ ابتدائی چیزوں کو درست کریں اور پھر اس کے ساتھ اور بھی آگے ضرورت ہے. کسی نے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تھا، حضور کیا بات ہے، آپ جو بھی دعا کرتے ہیں قبول ہو جاتی؟ آپ نے فرمایا میں نے 40 سال اللہ کی مانی ہے. 40 سال میں نے اللہ کی مانی، اللہ کی نافرمانی نہیں کی میں نے 40 سال. اب حال یہ ہے کہ رب کے دربار میں عرض کرتا ہوں تو میرا رب مجھے مایوس نہیں فرماتا. میرا رب مجھے مایوس نہیں فرماتا. اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. تو جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ کے ہوں گے تو پھر کیسے ہے؟ یہ نہیں ہے آج 1000 آیا تو 1000 چھپا کے رکھ لو الماری کے اندر، نہیں. اس میں سے کوشش کریں. آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہے تو آج کل ایک طیبی صاحب یہ بڑا المیہ ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ فلاں کی بیٹی کیا کرتی ہے، فلاں کا بیٹا کیا کرتا ہے، پورے محلے کی CID ہوتی ہے پاس، پورے علاقے کی خبر ہوتی ہے پاس. بس بد نصیبی یہ ہے کہ یہ خبر نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں بھوکا کون سوئے. ہاں جی، کس کی بیٹی کہاں جاتی ہے، کس کی بیوی کیا کرتی ہے، کس کی بہن کیا کرتی ہے، یہ پتا ہے. نہیں پتا تو بس یہ نہیں پتا کہ کسی کی بہن کی شادی اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ ان کے گھر میں پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہے. کوئی بھوکا سو گیا ہمارے پڑوس میں، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے. کوئی یتیم بلک بلک کے سو گیا، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے. یہ خبر ہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے. کاش پازیٹیو سوچ ہوتی اور ہمیں پتا ہوتا کہ کہاں بھوکا ہے، ہم اس کو جا کے کھانا کھلاتے. میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ اس بندے کی تہجد کیا کرے گی، ساری رات کے نوافل کیا کریں گے جس کے پڑوس میں کوئی بھوکا سویا ہوا ہے. اس کا حج کیا کرے گا جس کے پڑوس میں، جس کے ہمسایوں میں یتیم غریب بے سہارا بیٹی ایسی بیٹھی ہوئی ہے جس کے بالوں میں چاندی آ گئی ہے، سفیدی آ گئی ہے اور ان کے پاس وسائل نہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے. یہ آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے، یہ آپ سے ریکوائرمنٹ کی جاتی ہے کہ آپ دوسروں کی دوسری خبروں کی خبر رکھتے ہیں، کبھی اس معاملے میں بھی خبر رکھیں. آپ کے وظیفے اثر کریں گے، آپ کی دعائیں اثر کریں گی. ادھر دعا مانگو گے ادھر قبولیت کا پروانہ آ جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، جو دعا مانگو رب کے دربار میں مقبول ہو جائے، اس کی مخلوق سے پیار کرنا شروع کر دو. اس کی مخلوق کی ضرورتوں کا خیال تم پورا کرو. میرا رب عرش سے فرمائے گا یہ بندہ ہو کہ میری مخلوق کی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے، میرے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. میں تو عرشوں کا مالک ہوں، کائنات کا مالک ہوں، ذرے ذرے کا مالک ہوں. میں کیوں نہ اس بندے کو اتنا عطا کروں کہ اس کے سارے معاملات کلیئر ہو جائیں. تو پھر آپ کے وظیفے اثر کریں گے، آپ کی دعائیں اثر کریں گی. آپ اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں دیکھیں. اور ساتھ ساتھ ہو جائے تو چیونٹیوں کو بھی کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. کتوں کو بھی کچھ ڈال دیا کرو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اگر طوائف اور فاحشہ عورت کتے کو پانی پلائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ فاحشہ بخشی جاتی ہے، وہ فاحشہ جنت کی حقدار ہو جاتی ہے. تو پھر وہ بنی اسرائیل قوم کی خاتون فاحشہ ہو، کتے کو پانی پلانے پر اتنا اجر مل سکتا ہے تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہو کر.
یہ اگر مخلوق خدا کی خدمت کر دیں گے، مخلوق خدا کی ضرورت کو پورا کر دیں گے، میں کہتا ہوں بلیوں کو بھی خوراک ڈالا کرو، کچھ نہ کچھ، اپنا مال بڑھاؤ، مخلوق خدا کو کھلاؤ اور اپنا مال بڑھاؤ اور اپنے وظیفے قبول کرواؤ۔ عرش عظیم سے فیصلے اپنے حق میں کروانے کا یہ فارمولہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ٹرک بھر کے خوراک کا لے کے ہیں، نہیں، آپ کے پاس توفیق ہے، چاول لے لیں، کچے چاول لے لیں، ٹوٹا چاول مل جاتے ہیں، وہ لے لو، چیونٹیوں کو ڈال دو، بلیوں کے لیے تھوڑا سا گوشت لے لو، ایک پاؤ لے لو، روٹی لے لو، کتوں کو ڈالو، بلی کو ڈالو۔ آپ ان کی ضرورت، کبھی آپ کے گھر میں بلی آئی ہو تو اس کو آپ پتھر پکڑ کے یا ڈنڈا پکڑ کے یا چھڑی پکڑ کے مار کے نکالنا ہے، اس کو روٹی ڈال دو، کتے کو روٹی ڈال دو، کووں کو روٹی ڈال دو، چیلوں کو روٹی ڈال دو۔ اللہ کی کتنی مخلوق ہے۔ ایک ملک کا واقعہ ہے سعودی عربیہ کا، کہ ایک گھر میں آگ لگتی ہے اور ان کے گھر کا سامان جل جاتا ہے۔ عامل لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بابا لوگوں کے پاس، کئی ایسے بابا لوگ ہیں کہ ایسے عامل لوگ ہیں ان کو علم کی خبر نہیں ہے، وہ عامل ہیں، علم خبر نہیں، علم ہے کوئی نہیں، بٹ عامل ہیں، بابا ہیں، اور ایسے بابا ہیں جن کو اپنی بھی خبر نہیں ہے۔ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارے گھر میں جنات آ گئے۔ اچھا، دم کیا، درود کیا، کوئی تعویذ مویز دیا، جاؤ، لیکن پھر آگ لگ گئی۔ پھر ان کو لے کے گئے، ادھر جا کے انہوں نے دم وم کیا، پھر آگ لگ گئی۔ پھر کسی اور کے پاس گئے، آگ لگتی رہی، بدستور آگ لگتی رہی، آگ لگتی رہی، آگ لگتی رہی۔ کسی اور کے پاس چلتے چلتے، کئی لوگ ایسے بیچارے الجھتے ہیں، ایک دفعہ بندہ سلپ ہو گیا نا، بس وہ سلپ ہوتا ہی جاتا ہے، ہوتا ہی جاتا ہے، ہوتا ہی جاتا ہے۔ وہ سلپ ہوتے ہوتے، سلپ کا مطلب ہے بھٹک گئے، اصل راستے سے بھٹک گئے۔ بندہ سیدھے جی ٹی روڈ پہ جا رہا ہو نا، موٹر وے پہ، تو منزل پہ یقینی پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر رستہ بھٹک جائے نا تو پھر اور آگے کہیں نکل گیا، کہیں اور آگے نکل گیا، کہیں اور آگے نکل گیا، پھر پتہ نہیں چلتا منزل کہاں پہ ہے۔ ایسے وہ چلتے 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 کسی نے رستہ دکھایا، کسی اللہ والے کے پاس پہنچ گئے، حقیقی اللہ والوں کے پاس۔ اب جب اللہ والوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا تمہارے گھر میں جو بار بار آگ لگتی ہے، بار بار آگ لگتی ہے، بار بار آگ لگتی ہے، میں جو چشم تصور سے، چشم ولایت سے دیکھ رہا ہوں، تمہارے گھر میں جنات ہے کوئی نہیں، جنات ہے کوئی نہیں، لیکن تم ایک میرا مشورہ مانو، اپنی جگہ کو تبدیل کر کے دیکھو، رہائش بدل کے دیکھو۔ انہوں نے اس شہر سے ہجرت کی اور دوسرے شہر یا دیہات میں چلے گئے، وہاں گئے، شفٹ ہوئے، وہاں بھی آگ لگ گئی۔ جب وہاں بھی آگ لگی تو پھر وہ اسی اللہ والے کے پاس آئے کہ یار وہ اللہ والے ہیں ٹھیک۔ اچھا، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے زندگی میں، انسان بھٹکتا رہتا ہے، بھٹکتا رہتا ہے، ایسے جیسے سراب میں چلا گیا ہو، ریگستان میں چلا گیا ہو، تو کہیں نہ کہیں جب وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے نا تو اللہ اس کو رستہ دکھا ہی دیتا ہے، اللہ رستہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے رستہ دکھایا، وہ پھر اسی اللہ والے کے پاس چلے گئے، اللہ والے کو اپنے گھر لے گئے، چلے جی آپ اس جگہ پر، وہ چلے گئے، انہوں نے جا کے وہاں پر دیکھا، فرمایا یہاں کوئی جن اور بھوت چڑیل کچھ نہیں ہے۔ پھر جی آگ کیسے لگی ہے؟ فرمایا میں ادھر پڑھائی کرتا ہوں، تمہارے گھر میں بیٹھ کر پڑھائی کی۔ فرمایا تم نے کہیں کوئی یاد کرو، کوئی تمہارے سے کوئی ایسا عمل ہو گیا ہو، کسی کی دل آزاری ہو گئی، کسی کے ساتھ تم نے کوئی ظلم کیا، کوئی زیادتی کی ہو۔ بعض اوقات انسان کے اعمال کی شامت بھی انسان پر آ جاتی ہے۔ مفتی صاحب، ہر چیز جادو ٹونا نہیں ہوتا، لیکن کیا ہے کہ بندہ اپنے عملوں کو یاد نہیں کرتا، اپنا محاسبہ نہیں کرتا۔ ہر چیز دوسروں پہ ڈالنا آسان ہے، مجھے انہوں نے کچھ کر دیا ہے، مجھے اس نے کچھ کر دیا ہے، مجھے انہوں نے کچھ کر دیا ہے، یہ نہیں ہے۔
بھی لوگ کرتے نہیں، کرتے ہیں لیکن ہر بندے کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوتا. کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، لوگ ظلم کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، کالا علم کرتے ہیں، سفلی علم کرتے ہیں، نیلا پیلا کرتے ہیں، ڈاکہ بنگالا کرتے ہیں، بڑے علم کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ جادو کے ذریعے سے دوسروں کے اوپر جنات کو مسلط کروا دیتے ہیں اور نظر بد کروا دیتے ہیں، نظر بد کر دیتے ہیں. نظر بد جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے، تباہ کن ہے، تباہی اور بربادی میں شک کوئی نہیں چھوڑتی نظر بد. میرے اور آپ کے نہیں، کل کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد اتنی سخت ہے کہ اگر اونٹ کو لگ جائے تو اسے ہانڈی میں لے جاتی ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے بندے کو لگ جائے تو اسے لاحد میں، قبر میں لے جاتی ہے. اور آج کل ایک اور بڑا رواج ہے کہ لوگ ہر چیز کو سٹیٹس پہ ڈال دیتے ہیں، فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں. ابھی اپنی خوشی خود سے سمائی نہیں جاتی تو دوسروں کے سامنے بھی اس کو ظاہر کر دیتے ہیں. لوگ ہائے ہائے دل پہ ہی لے لیتے ہیں. یہ نظر بد لگ جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے فرمایا، میں پڑھائی کر کے دیکھتا ہوں، پڑھائی کر کے دیکھا تو انہوں نے فرمایا تم نے کسی جاندار کو آگ تو نہیں لگائی. انہوں نے غور و فکر کیا، سب لوگ کٹھے بیٹھے تھے. اس اللہ والے نے فرمایا نگاہیں بند کرو، نظریں بند کرو. نظریں بند کر لی. فرمایا پیچھے جاؤ، سال پیچھے جاؤ، 6 ماہ پیچھے جاؤ، سال جاؤ، 2 سال جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، یاد کرتے جاؤ، یاد کرتے جاؤ. کسی جانور کو، کسی چرند پرند حیوانات کو، کسی چیز کو تم نے آگ لگائی ہو. ایک فرد ان میں سے بولا جو گھر کا بڑا تھا، کہتا ہائے ہائے ہائے، مجھے یاد آ گیا. کیا ہوا بھائی؟ ہمارے گھر میں بلی نے بچے دیے تھے، اور بلی کا پتہ ہے آپ کو، جس گھر میں بچے دے نا، یہ کوئی برا شگون نہیں ہوتا. ہاں جی، بلی بھی اللہ کی مخلوق ہے. 7 گھروں میں جاتی ہے، یہ بچوں کو لے کے جاتی ہے. کہتے ہیں بلی روز آتی جاتی تھی، ہم تو تنگ پڑ گئے. ہمارے گھر میں لکڑیاں پڑی تھی، تو لکڑیوں میں اس نے اپنے بچوں کو رکھا ہوا تھا. ہم نے اس کے اوپر پٹرول چھڑکا اور آگ لگا دی. اس اللہ والے نے فرمایا بس تمہارے علاج کی تشخیص ہو گئی، بیماری کی تشخیص ہو گئی. تم لوگ اس طرح کرو، اللہ کے دربار میں گریہ زاری کرو، اللہ سے معافی مانگو. تم نے اللہ کی مخلوق کو زندہ چلایا ہے. ہمارا دین اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم جانوروں کو، چرند پرند کو آگ لگا دو، زندہ جلا دو. یہ ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا. تم نے یہ کیا ہے، اس کی بد دعائیں ہیں ان جانوروں کی. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو. آپ کے مرض کا علاج ہی یہی ہے. استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو، اور رج رج کے استغفار کرو. اس وقت تک رب کے دربار میں معافی مانگتے رہو جب تک تمہیں اس مصیبت سے نجات نہیں مل جاتی. تو بعض اوقات انسان کے اعمال کی شامت اتنی ہوتی ہے. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کی، صدقہ و خیرات کیے، رو رو کے اللہ کے دربار میں دعائیں مانگی، استغفار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھر کو آگ لگنے سے محفوظ فرما دیا. تو یہ تشخیص بھی ہے. تو وظیفے اثر نہ کرنے کی جو بیماری ہے، وظائف اثر کیوں نہیں کرتے، تو اس کی تشخیص یہ ہے کہ آپ اپنے وضو کو درست کریں، اپنی طہارت کو درست کریں، اپنے غسل کو درست کریں، اپنی نمازوں کو درست کریں، اپنی دعاؤں کو درست کریں، اپنے یقین کو درست کریں، اپنے رزق کو جو لقمے کھاتے ہو ان لقموں کو درست کریں. جس اناج سے آپ کا جسم پرورش پا رہا ہے اس اناج کو درست کریں. انشاءاللہ والرحمن. جناب طیبی صاحب، یہ ہو ہی نہیں سکتا وظیفے قبول نہ ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا وظائف اثر نہ کریں، کیونکہ وظائف جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر والے ہیں، جو اللہ رسول کے بتائے ہوئے ہیں، ان اعمال میں اور ان وظائف میں کسی قسم کے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. فرق سارا ہے تو ہمارے اپنے طریقہ کار میں فرق ہے، ہمارے مانگنے میں فرق ہے، ہمارے بولنے میں فرق ہے، ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں. ان وظائف کے اندر کسی قسم کی طاقت میں کوئی کمزوری نہیں ہے. غیر مستند لوگ، آپ لوگ ہمارے وظائف کو اکثر شیئر کرتے ہیں، اور میں آج تو سب کو کہتا ہوں
کہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں جو ہماری اس ویڈیو کو کم از کم 12 لوگوں تک شیئر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسی سال میں، اس حج پہ تو نہیں جا سکے، اگلے سال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو لوگ اس دکھ بھرے پیغام کو، ویڈیو بیان کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین دنیا میں سلامتی عطا فرما، یا اللہ ان کو نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، یا اللہ ان کو خوشیاں عطا فرما، یا اللہ ان کو محبوب دو جہاں علیہ السلام کا عشق نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت نصیب فرما، پیارے آقا علیہ السلام کی اصحاب کی محبت نصیب فرما۔ اور اس موقع پر ایک وظیفہ بھی بتا دوں جی، تیسرا کلمہ شریف، اگر آپ چاہتے ہیں جادو سے، جنات سے، نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے، شریر لوگوں کے شر سے بچے رہیں، میں بھی محفوظ رہوں، میرے گھر والے بھی محفوظ رہیں، تو پھر آپ 1000 مرتبہ روزانہ تیسرا کلمہ شریف پڑھ لیا کریں، پورے دن میں 1000 بار تعداد پوری کر لیں، اور اگر نہ کر سکے تو کم از کم 100 مرتبہ ہی پڑھ لیا کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مل کے نہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، الا باللہ العلی العظیم۔ 100 مرتبہ جو پڑھے روزانہ، کم از کم 100 بار پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 99 بیماریاں دور فرما دیتا ہے، جن میں سب سے چھوٹی بیماری یہ ہے غم، مصیبتیں، پریشانیاں، وہ اللہ دور فرما دے گا۔ اب غم اولاد کا ہو، اولاد اللہ ٹھیک فرما دے گا، غم بے اولادی کا ہو، اللہ اولاد عطا فرما دے گا، غم رزق کا ہو، اللہ رزق کی بارش برسا دے گا، غم دولت کا ہو، اللہ دولت سے گھر بھر دے گا، غم جاب میں ترقی نہ ہونے کا ہو، اللہ اس کی جاب میں ترقی فرما دے گا، اس کی ملازمت میں برکت فرما دے گا، غم اس کو تنہا نہ بڑھنے کا ہو، تنہا بڑھ جائے گی، غم اس کو ہو پیسے کہیں پھنسے ہیں نکل آئیں گے، غم اس کو مصیبتوں کا ہو، مصیبتیں چھوٹ جائیں گی، بھاگ جائیں گی، گھر سے رفو چکر ہو جائیں گی، غم اس کو برادری کے اندر پروٹوکول نہ ملنے کا ہو، اللہ برادری میں اس کو سرداری عطا فرما دے گا، کسی قسم کا بھی کوئی غم ہوگا اس کو، اللہ اس کی ساری مشکلیں آسان فرما دے گا۔ تیسرے کلمے کی پاور اتنی ہے، طاقت اتنی ہے، اور اگر آپ پورا کلمہ نہ پڑھ سکیں تو اتنا ہی پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اتنا بھی پڑھ لیں۔ یہ میں مستند طریقے سے، الحمدللہ مجھے اجازت ہے وقت کے عظیم ولی کامل آفتاب ولایت حجت الاسلام سے، جو وقت کے کتب ہیں ان کی طرف سے مجھے الحمدللہ اجازت ہے، اور وقت کی عظیم الشان ہستی مجدد دوراں، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عظیم شاہزادے مفتی اعظم ہند حضرت الشاہ امام مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمن، ان کے عظیم خلیفہ میرے مرشد گرامی آفتاب ولایت حجت الاسلام حضرت مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمۃ اللہ علیہ، آپ چونکہ سلسلہ رضویہ قادریہ میں حضرت مفتی اعظم ہند کے خلیفہ ہیں، اور چاروں سلاسل میں حضرت اخندزادہ تاجدار سلسلہ علیہ سیفیہ محبوب سبحان شہباز لامکاں قندیل عارفاں حضرت خواجہ خواجگان حضرت اخندزادہ سیف الرحمن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے سلسلہ میں بھی مجھے چاروں سلاسل میں خلافت ہے اور اجازت ہے الحمدللہ۔ تو میں یہ جو آپ کو اجازت دیتا ہوں، جو وظیفہ دیتا ہوں، ہم غیر مستند اور غیر معیاری کوئی وظیفہ
نہیں بتاتے. الحمدللہ پوری دنیا میں ہمارے وظائف جاتے ہیں. کبھی کہیں سے فون آ رہا ہے, کبھی کہیں سے. 2-2 ہزار کال روزانہ کی آتی ہے, جن میں سینکڑوں کالیں جو ہیں وہ پینڈنگ میں پڑی رہتی ہیں, اور کئی کی کالیں ہماری مجبوری ہے, کئی کی کالیں ہمیں 8 دن بعد ان کے جواب دینے پڑتے ہیں. جواب ہم دیتے ضرور ہیں. اس لیے آپ لوگ اس وظیفہ مبارک کو کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر پورا پڑھ لیں تو اور زیادہ بہتر ہے. تو اس کو وظیفے کو کریں, انشاءاللہ تعالی آپ کی کتنی مشکلیں آسان ہو جائیں گی, کتنے معاملات حل ہو جائیں گے. اور پھر یہ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں, یہ دن اتنے قیمتی ہیں کہ پورے سال میں اتنے دن کوئی قیمتی نہیں ہے. پورے سال میں لیلۃ القدر کے علاوہ اور راتیں اتنی قیمتی نہیں ہیں جتنی قیمتی یہ 10 راتیں ہیں. ان کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہے. وظیفے اثر کریں گے, رزق حلال کھاؤ. وظیفے اثر کریں گے, بہن بھائیوں کے ساتھ رواداری صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤ, حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. وظیفے اثر کریں گے, مخلوق خدا سے محبت کرو, علماء کا ادب و احترام کرو, اللہ والوں سے پیار رکھو, اخلاص رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو لوگ اس وظیفہ مبارک کو کریں, اس عمل کو کریں اور ان ہدایات پر عمل کریں, یا اللہ ان کے تمام وظائف اور ان کے اعمال قبول و منظور فرما. یا اللہ ان میں تاثیر پیدا فرما دے, ان میں برکتیں عطا فرما دے, ان کو دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرما. صلی اللہ علی حبیبی خیر خلق محمد و علیہ. آمین. اور ہم دعا گو ہیں کہ جن لوگوں نے آج کے بیان کو سنا, آج کے موضوع کے اعتبار سے تفصیلی جو کلام کیا گیا ہے, صرف اس کا مقصد مفہوم یہی تھا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, میڈیسن لکھواتے ہیں, اگر اس کی بتائی ہدایات پہ عمل نہ کریں تو مرض بڑھ جاتا ہے, دوا بھی کام نہیں آتی. بس آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے لا لگائے رکھی, اور دین کے جو علوم فرض ہیں سیکھنا, ان کو سیکھیے تاکہ اس رستے پہ پہنچ سکیں جو آپ کا منزل آپ کے انتظار کر رہی ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے وظائف کے ساتھ. اس وقت تک اجازت دیجیے گا. یار زندہ صبح باقی. اللہ حافظ.